بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور جو حالات و واقعات ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب کیا کچھ میرے ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جو چوروں نے اپنی طرف سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ ملک میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان اس میں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے چوروں کو، لٹیروں کو، غداروں کو اور کرپشن کے جو اعلی کار ہیں، جو مافیاز ہیں، جو سمگلنگ اور سرحدوں کو عبور کرواتے اور کرتے ہیں، ان کو ننگا کر دیا ہے۔ اس لیے عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ جتنی دیر تک عمران خان ہے ملک میں امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قبل از امن ایسے کیا جا رہا تھا کہ اس ملک میں آئی پی پیز جو بجلی گھر لگائے ہوئے تھے، جو کارخانے جو کباڑ میں خرید کر رکھے ہوئے تھے، اور وہ بغیر بجلی پیدا کیے قوم سے پیسے وصول کر رہے تھے، وہ بغیر کاروبار کیے اربوں روپے اس قوم سے نکلوا رہے تھے۔ لیکن عمران خان نے یہ قوم کو بتا دیا کہ یہ چور، لٹیرے اور غدار کیا کچھ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے اب وہ کسی بھی جگہ کوئی بھی بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ ڈی جی آر آئی ایس پی آر صاحب نے جو اپنی طرف سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ کسی بھی صورت نہیں چل سکتی، کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے 100 ارب روپے قومی خزانے میں دیے ہیں ٹیکس کے طور پہ، تو وہ ٹیکس ہمارے پیسوں سے گیا ہے۔ تو یہ قوم کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو قوم کو آپ نے لوٹا ہوا ہے، جو پورے ملک میں آپ نے کاروبار چلائے ہوئے ہیں، پورے ملک میں اب جو وزٹنگ پلیس ہیں وہاں پہ آپ اپنے ہوٹلز قائم کر رہے ہیں، جو برلبے جتنی سڑکیں ہیں وہاں پہ آپ نے بڑے بڑے پلازے بنا لیے ہوئے ہیں۔ کیا آئین آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نیور ایور۔ لیکن آپ ذاتی کاروبار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ بیانیہ بنا کر کہ ہم نے 100 ارب روپے وہ ٹیکس میں ادا کیے ہیں، تو جو آپ نے کروڑوں اربوں جو ڈالر یہاں سے کمائے ہیں، کیونکہ آپ کو تو کسی نے چیک نہیں کرنا، جو آپ کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے وہ 100 ارب نہیں بنتا، وہ لاکھوں ارب سے بھی اوپر جاتا ہے، لیکن وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ آپ میری قوم کے پاس جو پڑی ہوئی زمین ہے وہ بھی چھین رہے ہیں۔ 8 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ان صاحب نے چھین کر اس پہ کاشتکاری کا اب ایک نیا ڈرامہ کرنے لگے ہیں۔ قوم کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ دوبارہ جرنیلوں میں ہی تقسیم ہونی ہے، وہ دوبارہ جیسے انہوں نے مربع اپنے ذاتی مفاد کے لیے الاٹ کرتے ہیں، ذاتی اتنے انہوں نے کلبز بنائے ہوئے ہیں جو سرکاری خرچے پہ چلتے ہیں، لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں بنگلہ دیش میں جو کل ہوا ہے ساری قوم نے دیکھ لیا ہے، لیکن آئی ایس پی آر صاحب میرا خیال ہے آپ نے نہیں دیکھا۔ وہاں پہ بھی حسینہ واجد نے شخصی آزادی سلب کر لی ہوئی تھی، کسی کو بولنے کا حق نہیں تھا، کسی کو جواب لینے کا حق نہیں تھا، بلکہ جو طالب علم باہر اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے تھے ان کو حسینہ واجد دہشت گرد کہتی تھی۔ اسی طرح 9 مئی کو جو پرامن لوگ نکلے تھے ان کو آپ لوگوں نے بھی دہشت گرد کہا ہے، اور صرف ان جو نہتے لوگ تھے جو اپنے آئین اور قانون کی راہ میں رہتے ہوئے اپنے آئین اور قانون میں دیے گئے حقوق کے لیے نکلے تھے، آپ نے ان کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان ججز کا جنہوں نے ان جنسیز کو ننگا کیا ہے، اور انہوں نے یہ لیٹر لکھ کے قوم کو بتا دیا ہے کہ ہمیں کس طرح ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی من مرضی کے فیصلے دیں۔ آپ یہ آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں منڈیٹ دیا ہے حکومت نے، اس حکومت نے منڈیٹ دیا جس کے پاس ذاتی منڈیٹ نہیں ہے، جو خود فارم 47 اور 49 کی پیداوار ہے، جو آپ لوگوں نے ہی پیدا کی ہوئی ہے، جو آپ نے اپنے کندھوں پہ یہ میتیں اٹھا کے کھڑی کی ہوئی ہیں، انہوں نے ہی آپ کو یہ منڈیٹ دیا ہے کہ آپ آپریشن کریں۔ اور یہ قوم جانتی ہے کہ جس کے پاس خود اختیار نہ ہو وہ کسی کو کیا اختیار دے سکتا ہے۔ وہ نوٹیفکیشن جو بھی ہے
وہ جعلی اور فرضی اور خود ساختہ ہے، کیونکہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ جیتنے کے باوجود، عوام کے نمائندے وہی ہیں جن کو میرے قائد عمران خان نے ٹکٹیں دی تھیں، اور جو آپ نے عمران خان سے بلا بھی چھین لیا، نشان بھی چھین لیا، جلسے جلوس بھی چھین لیے، بلکہ ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو بھی گرفتار کیا، لیکن اس کے باوجود میرے عمران خان، میرے قائد نے جن کا نام صرف اپنے شیڈول میں جاری کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو لوگوں نے آئی ایس پی آر صاحب آپ کو بھی، آپ کے حواریوں کو بھی، زرداری کو بھی، نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی نست و نبود کر دیا تھا۔ اور 8 فروری کو قوم کو ایک ایسا میسج دیا تھا کہ قوم کٹھی ہو چکی ہے، قوم اپنے حق حقوق کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے نکل پڑی ہے۔ سب سے بڑی بات، آپ حق کے خود ارادیت کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئی ایس پی آر صاحب، ڈی جی آر، آئی ایس پی صاحب، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اپنے حق کے خود ارادیت 8 فروری کو آپ کو دے چکے ہیں، لیکن آپ نے ان کو تو سلب کر لیا ہوا ہے۔ جو اپنے آئین قانون اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو اغوا کرتے ہیں، اس کے خلاف ایف آئی اے دیتے ہیں، پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مارتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کرپشن کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ان چوروں، لٹیروں، غداروں کو قوم پہ مسلط رکھنا چاہتے ہیں، جیسے حسینہ واجد وہ قوم پہ برجمان ہوئی تھی، لیکن قوم نے اپنے حق حقوق کے رستے میں آنے والی ہر دیوار گرا دی ہے۔ اور اب انشاءاللہ یہ بنگلہ دیش ماڈل، یہ سری لنکا ماڈل، یہ ترکی ماڈل سے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا تھا کہ سوابی میں کل جو قوم کٹھی ہوئی تھی، پورے پاکستان سے قوم کٹھی ہوئی تھی، اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ 50% سے زائد لوگ جلسہ گاہ سے باہر تھے، اور جو سوابی موٹر وے انٹرچینج ہے 10 سے 15 کلومیٹر دور تک ٹریفک رکی ہوئی تھی، اور اکثر لوگ ایسے تھے جو جلسہ گاہ بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ قوم اپنے حق اور حقوق کے لیے نکل چکی ہے۔ قوم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، قوم اپنے قائد عمران خان کو اب رہا کرنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ رہا کر کے چھوڑیں گے۔ یہ کل کا وقوع نہیں، ایجنسیاں کب سے مداخلت کر رہی ہیں۔ جو ہمارے اب آئندہ آنے والے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کا رستہ روکنے کے لیے ہر طرح کے ہاتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ ڈفر بھی ہیں، یہ ڈفر ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈفر ہونے کی وجہ سے آپ یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکا جا سکے، لیکن یہ قوم اب نکل چکی ہے۔ سوابی کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ قوم اپنے آئین اور قانون کے لیے نکلے گی۔ یہ جو اسمبلیوں میں چور، ڈاکو، لٹیرے فارم 45 اور 7 کی پیداوار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آئین کی شکل بگاڑ کر، کسی طرح آئین کو، جس طرح انہوں نے پہلے بیڑا گرک کیا ہے کہ 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن، کوئی کرپشن نہیں ہے۔ لعنت ہو تم پہ خدا کی کہ کرپشن تو 1 روپے کی بھی کرپشن ہوتی ہے، لیکن یہ اسمبلی چوروں، لٹیروں، غداروں کی ہے، اس لیے یہ بل پاس کیا گیا تھا۔ اور اب جو نئے نئے ماڈل آ رہے ہیں سری لنکا کے بعد، جو اب نیا ماڈل بنگلہ دیش کا آ گیا ہے، اس سے اب ان کو سیکھنا پڑے گا۔ دیکھو بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کو کب کا انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، لیکن یوں ہی وہ وہاں کی جو پبلک ہے، عوام ہے، جو طالب علم ہے، جو اپنے حقوق کے لیے نکلے تھے، جن کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا، جب وہ باہر نکلے ہیں تو یہ چور لٹیرے 15 منٹ کے اندر اندر استعفیٰ دے کے بھاگ چکے ہیں، اور قوم بھی انشاءاللہ اپنے حق اور حقوق کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ قوم کے ساتھ جتنا مذاق ان چوروں، لٹیروں، غداروں نے سابقہ عرصہ دراز سے کیا ہوا ہے، اب قوم اس کا انشاءاللہ احتساب کرائے گی، اور اپنے حق حقوق کے لیے ہر طرح سے نکلے گی، اور اپنے آئین پہ عمل درآمد کرائے گی۔ اب قوم کے ساتھ جو دھوکہ آئی پی پیز کرتے جا رہے تھے، جس میں بڑے بڑے مگرمچھ، یہی چور، ڈاکو، لٹیرے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہیں، جنہوں نے بجلی گھر
فرضی طور پہ بنائے ہوئے ہیں اور قوم سے اربوں روپے ماہانہ وصول کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی حساب ہوگا اور میرا قائد انشاءاللہ عمران خان باہر نکلے گا اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ترقی کی منازل طے کرائے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.